بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کا، آیت نمبر 108 سے. تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے کہ سوال ہو چکے موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوال کرو جیسے کہ سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا نا ان لوگوں کو، یہودیوں کو. پھر انہوں نے کتنی ہی لمبی کہانیاں بنائی تھیں، یہ پوچھ کے بتائیں وہ پوچھ کے بتائیں. تو مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرنے والا معاملہ نہیں کرنا. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں، نہ کہ ان کاموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں. تو بعض یہود جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید مجموعی طور پر نازل ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے بدلے، فقط ضل سواء السبیل، اور تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سارے اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو انہوں نے اپنے جی میں چھپایا ہوا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کی کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، یعنی قرآن بھی آ چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے. فاعفو، پس درگزر کریں، واصفحوا، اور معاف کریں، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، آ جائے اللہ تعالیٰ کا، بامری، حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض یہودی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، باوجود ناکامی کے باز نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں، محض حسد کی وجہ سے. تو یہاں پہ پھر مسلمانوں کو ان پر غصہ آیا ہے، تو اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق خود اپنا حکم نہ بھیج دے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر ان کے لیے مسلمانوں کو اس میں فتح دی. 3 ہجری میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح دی. 5 ہجری میں جو ہے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ملی. پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور بنا دیا، یہاں تک کہ 16 یا 17 سال میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حالت تبدیل کر دی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں میں سے، من خیرن، کوئی بہتر، تجدوہ، تو پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے حضور صدقہ خیرات کرتے رہو، جو کچھ بھی تم بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہیں بہتر اجر ملنے والا ہے. قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب مال خرچ ہوگا تو انسان کو اس چیز کی قدر بھی ہوگی، اور اس وقت انسان کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا کہ جس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے اور اس امید کے ساتھ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے لٹائے گا. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں بھی ایک دعویٰ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا، تو اس میں ذکر آ رہا ہے، وقالو، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے،
الا من کانا، جو کوئی ہو مگر جو کوئی ہوگا ہودن یہودی او نصارہ، یا کوئی ہوگا نصارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مبارکہ میں کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، یا عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے۔ تل کا امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یعنی کہ من گھڑت یعنی کہ خود سے کی ہوئی باتیں ہیں۔ کل کہہ دیجیے ہاتھو لے آؤ برہانکم، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بلکہ من اسلم، جس نے اسلام قبول کر لیا، جو کوئی مسلم ہو جائے، وجہہ للہ، اور اپنا جو چہرہ ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، وہو محسن، پس وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ، پس اس کا اجر عند ربی، اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، نہیں خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہود اور نصارہ کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یا کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کرنے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو انبیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ انبیاء اکرام کی تعلیمات کیا تھیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہودی، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور کہنے لگے نصارہ، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی علی شیء، کسی راہ پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی مثل بات۔ نصارہ کہتے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ کسی راہ پر نہیں ہے، جبکہ وہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ ہے، جبکہ دونوں کتاب کا پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے تو اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ کس شکل میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کو کوڑا کیسے برستا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کے اوپر ہر ایک چیز واضح کر دی۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسی قسم کی بات وہ لوگ کیا کرتے تھے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب کے لوگ، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہودی جو ہے ان کا دین صحیح نہیں ہے، اور نصارہ کا دین صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دین ہے وہ صحیح ہے۔ تینوں خود کو دینی ابراہیمی کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ عیسائی اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دین ابراہیم کے اوپر ہیں۔ اور جو یہودی تھے وہ کہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ دین ابراہیم کے اوپر ہیں، اور ان کا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودی تھا، یہودا، اسی سے یہودی پر نکلا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور مشرکین کہتے تھے ہم تو نسلی ابراہیمی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر جن کو ہم نے بھیجا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے، اور تم تینوں مشرک ہو، تینوں شرک کر رہے ہو۔ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہے ہیں، اور یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہے ہیں۔ مشرکین عرب نے تو اتنے بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ تو سب سے زیادہ مشرک تھے۔ فاللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا، اور ہر بندے کو اپنے کیے ہوئے کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔